يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر اجلاس، علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعیت علماء بنارس کے اس تسلسل کے ساتھ سالہ سال سے منعقد ہونے والے قیمتی تربیتی سیرتی اجلاس میں اس حقیر کی یہ تیسری حاضری ہے. حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہوا. دل میں یہی بات آئی کہ حضرت والا کے دل کو خوش کرنا اپنی آخرت کی سعادت ہے. آپ حضرات یو پی کے رہنے والے ہیں، اردو آپ کی بہت فصیح ہے. مجھے اردو سوچ سوچ کر اور سنبھال کر بولنی پڑتی ہے، لیکن امید ہے کہ حضرات اکابر کی توجہ سے کچھ باتیں اللہ پاک اس کی رضا والی کہلا دے گا تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب دامت برکاتہم نے جو باتیں تفصیلی بیان کی تھیں وہ بظاہر جزئیات، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاد دہانی اس امر کی جس امر کی طرف ابتدائے آفرینش یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے اس کے معصوم بندے جن کو ہم انبیاء سے تعبیر کرتے ہیں، ان کی وہ صدا جس کو ہر پیغمبر انسانوں کے سامنے لگاتا تھا، وہ صدا کیا ہوتی تھی؟ آدم علیہ السلام آئے، کہا لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری مانو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے تو مومن کہلاؤ گے، اور جو میں شریعت لایا ہوں وہ شریعت تسلیم کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو اللہ کے تابعدار بندے کہلاؤ گے اور پکے جنت میں جاؤ گے. یہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، ابراہیم علیہ السلام نے کہی، اسماعیل علیہ السلام نے کہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. لیکن یہ سب کے سب اس بات کے ساتھ اس بات کی بشارت دیا کرتے تھے کہ کائنات میں یہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ ایک وقت پائے تکمیل کو پہنچے گا
اور اس کو مکمل کرنے والے جو ہوں گے ان کا نام کہیں محمد تذکرہ کیا اور کہیں احمد تذکرہ کیا. اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ان کی طرف منسوب کر کے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ انہوں نے بھی یہ بشارت دی اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ، اپنی شریعت کو بیان کرنے کے ساتھ اس بات کو برملا ظاہر کرتے تھے کہ اس سلسلے کو مکمل کرنے والی ایک ذات آئے گی جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، اور وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ تشریف لائے اور سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو، حجۃ الوداع کا موقع تھا اور میدان عرفات کا مقام تھا، عصر بعد کا وقت تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. اور اس وقت گویا جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہ تمام پیغمبر اطلاع دیتے تھے کہ تکمیل ہوگی، تو اس دن تکمیل کا اعلان ہوا. تو گویا حضرت مولانا اشارہ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اگر ایک ایک چیز ایک ایک جزئی لے کر بیٹھے ہیں وہ ہے مبارک، لیکن ہم کو کامل کو تلاش کرنا پڑے گا، یعنی دین کامل کو. اور اس دین کامل کو ہمارے علماء کرام نے اس کے شعبوں کو 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے یقین کے ساتھ، اس کو ایمانیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس میں ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں وہ ساری ایسی چیزیں جو آنکھوں میں نہیں آتی. آمنت باللہ میں اللہ ہے، ملائکہ ہے، کتب ہے، رسول ہے، وہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. سب کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، سب پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، اور اس تفصیل کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ جو چیزیں بیان کی گئیں کتابوں کے بارے میں اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اس تفصیل کو بھی مانتے ہیں. ان کتابوں میں بعد میں تبدیلی ہوئی اور اب وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں. اسی طرح سے جو رسول آئے سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان کی شریعت آج کل عمل کے لائق نہیں ہے. اس وقت آدم علیہ السلام جب آئے تھے یہ ساری کائنات ایسی تھی جیسے بچے کو بچپن میں جو لباس دیا جائے گا وہ اس کے بدن پر بالکل فٹ ہوتا ہے. اس سے پوچھیں گے اس کا یہ لباس صحیح ہے، کہیں گے جی صحیح ہے. لیکن جب یہ بچہ ٹین ایج میں آئے گا، 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، اور وہ کہے جب میں بچہ تھا وہ لباس صحیح تھا تو آج بھی میں اس کو پہنوں گا، تو سب لوگ اس کو کہیں گے تو باولا ہے، اب تیری عمر وہ نہیں ہے. وہ لباس اسی وقت فٹ تھا، آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ لباس آج تیری ذات پر فٹ نہیں آئے گا، جسم پر فٹ نہیں آئے گا، لہذا آج وہ ناقابل استعمال ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے اس لباس کی تردید کی. اور جب اور بڑا ہو جائے گا تو اب وہ ڈھونڈے 10 سال کا لباس، کہیں گے نہیں آج تیرے بدن پر پورا نہیں ہوگا، بلکہ اب جو تیری عمر آئی وہ الگ لباس تلاش کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح بچپن کی شریعت، آدم علیہ السلام کی شریعت، پھر جب بچہ چلتا ہے ہاتھوں پیروں پر وہ شریعت مانے نوح علیہ السلام کی شریعت، پھر جب جوانی آئی تو سمجھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت. جب وہ پورا ہونے لگا ایسی عمر تک جس عمر کے بعد وہ آدمی اب اپنے کمال کو پہنچتا ہے، وہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت. اور جب امت آئی، جب پیغمبری آئی، جب اعلان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کا دنیا میں، پیغمبر تو پہلے سے تھے، اعلان ہوا آپ کے 40 سال کی عمر میں، اس وقت یہ کائنات ایک ایسے سٹیج پر پہنچ چکی تھی جب اب اس کائنات کا واپسی کا دور شروع ہوا، اس لیے اس کے بعد ایسی سطح پر یہ کائنات پہنچی، اب اس میں نئے لباس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لباس دیا گیا آخر وقت تک اب وہی چلے گا، اس لیے کہ اب یہ کائنات واپسی کی طرف جانا شروع ہو گئی، اور اس کے لیے دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہ جو شریعت لے کر آئے یا اب قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ تو حضرت مولانا نے جو اشارہ کیا تو انہوں نے بتایا صحت مند ہونا، مکاتب کا ہونا، عقیدے کا درست کرنا، اور اس کے بعد خدمت خلق کا کرنا۔ انہوں نے اس بات کی طرف یہ اشارہ کیا کہ ہمارے اکابر نے جو ہم کو نظام دیا ہے، اس نظام کا نام کتابوں میں لکھا ہے، جمعیت کے اصولوں میں تعمیری جد و جہد۔ یہ اس تعمیری جد و جہد کے شعبے ہیں، کہیں پر کوئی ایک جز لیا جاتا ہے وہ بھی حق ہے، صحیح ہے، کہیں پر دوسرا جز لیا جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے، کہیں پر تیسرا جز لیا جاتا ہے، لیکن تقاضا ہے کہ یہ کامل دین انسان کی انفرادی زندگی میں بھی آئے اور یہ کامل دین پوری امت مسلمہ میں بھی آئے۔ تو اس لیے جیسے ایک حصہ قلب سے متعلق ہے ایمانیات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، وہیں یہ بات بھی آپ نے بیان فرمائی کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم پیغمبر ہیں لیکن وہ ہوں گے نہیں۔ حدیث پاک میں جہاں وضو کا بیان ہے، جہاں نماز کا بیان ہے، جہاں زکوٰۃ کا، حج کا بیان ہے، وہاں حدیثوں میں ایک چپٹر ہے، اس کا نام ہے شمائل۔ شمائل میں کیا ہے؟ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک کیسا تھا، آپ کے مبارک بال کیسے تھے، آپ کس انداز سے مسکراتے تھے، آپ کیسے کھاتے پیتے تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات جن کو امہات المومنین کہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، شام کو بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابا ولا فحاشا، جیسے عام لوگ بازار میں چیختے چلاتے تھے، چیختے چلاتے ہیں کھیت میں، بازار میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چیختے چلاتے نہیں تھے۔ اور جیسے عام آدمی کوئی برا لفظ زبان پر لاتا تھا، ہر آدمی اپنی حیثیت سے اپنے انداز کا برا لفظ بولتا ہے، حسب مراتب وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کبھی بھی فحش لفظ نہیں آتا تھا، لیکن یہاں جہاں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے کچھ لوگ، وہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو آپ نے دو لفظ وہاں بیان فرمائے کہ وہ ہوں گے کذاب اور دجال۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں مہا جھوٹا، جو بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ دجل کہتے ہیں فراڈ کرنے والے کو، داجل، لیکن دجال اس کو جو انتہائی درجے کا فراڈ کرے۔ تو آپ نے یہ دو سخت الفاظ استعمال کیے امت کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت خطرناک ہوں گے جو دعویٰ کریں گے میرے بعد نبی کے ہونے کا۔ تو ورسلی میں ہم یہ ساری حقیقت مانتے ہیں، صرف ایک لفظ کو ایمان مفصل میں یاد کرنا کافی نہیں ہے،
بلکہ بعد میں اس کی حقیقت کو سمجھنا، اسی کا نام ہے ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ۔ اسی طرح آگے کی چیزیں ہیں، باس بعد الموت ہے، تقدیر ہے، کائنات کا ختم ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے قلب سے متعلق ہیں ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسرا جو شعبہ ہے اس کو عبادات کہتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، صبح شام کا ذکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، اٹھتے بیٹھتے کی دعائیں ہیں، یہ عبادات سے متعلق ہیں۔ پھر ایک تیسرا شعبہ ہے جس میں معاملات کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں لین دین۔ لین دین میں خریدیں گے کیسے، بیچیں گے کیسے، ادھار کیسے لیں گے، کس طرح کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیل جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اور ایک اور شعبہ ہے اپنے ابا کے سامنے کیسے بولیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ زبان کو استعمال کرنے میں اسلام نے ہمارے اوپر کئی پابندیاں لگا دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا یا لڑکی اپنے بوڑھے باپ کو محبت سے دیکھے گا، ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالے گا، صرف اس نگاہ کے ڈالنے سے، ابھی کھانا نہیں کھلایا ابا کو، بسترا نہیں بچھایا، اس کے پیر نہیں دبائے، ابھی اماں کی خدمت نہیں کی، بلکہ صرف محبت سے اس کو دیکھا، اس ایک نگاہ کی قیمت اللہ کے نظروں میں ایسی ہے، قیمت ایسی ہے جیسے ایک مقبول حج کو اس نے ادا کیا، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ پہلے تو قدر ان کی یہ بیان کی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ، لیکن جب گفتگو کرے گا تو پھر یہ حکم ہوگا کہ تم ورڈ کون سا بولو گے، لفظ کون سا زبان سے نکالو گے، اس بارے میں الگ ہدایت دے دی۔ قرآن پاک اللہ کا قانون ہے، لیکن وہاں اس چھوٹی سی جزئی اس بات کو بیان کر دیا کہ تمہارے ابا امی جو آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اب ان کا قلب بہت حساس ہے، بہت احتیاط کرنا۔ تو وہاں جملہ کہا جو آپ نے 12 سنا ہوگا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کا لفظ اس بوڑھے ابا اور بوڑھی اماں کے سامنے تم نہیں بول سکتے۔ تو گویا زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے میں کون سا لفظ بولوں گا، پابندی آ گئی ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح سے کتنے زور سے ہم بولیں گے۔ ایک جوان لڑکا اپنی ماں کے سامنے چیخے گا، چلائے گا، اپنے باپ کے سامنے چیخ سکتا ہے، چلا سکتا ہے، اسلام نے پابندی کر دی۔ بڑوں کے بارے میں ان کے سامنے کس ادب سے رہیں گے، پابندی کر دی۔ یہ صحابہ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، طبقے کے اعتبار سے امت میں صحابہ سے عظیم کوئی نہیں ہے، سب سے اونچا طبقہ، لیکن ان کو بھی قرآن پاک کی آیت میں خطاب کر کے کہا کہ جب تم اپنے بڑے سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو اتنے زور سے نہیں بول سکتے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ تو بولنے پر پابندی، آج کی زبان میں اس کو ٹیوننگ کہتے ہیں۔ تو ہر جگہ تو ٹیوننگ ہوتی ہے، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے میں جب چاہوں جتنی زور سے چاہوں بولوں، جس پر چاہوں چیخوں، جہاں چاہوں چلاؤں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ قرآن کی بات، قرآن میں ایک بات آئی ہے وہ الگ چیز ہے جو فقہ نے بیان کی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، وہ الگ ضرورت کی ترتیب ہے۔ لیکن جب حکم آیا وہ قرآن کا حکم ہے، وہ حدیث کا حکم ہے، اس کو اسی طرح تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ذہنوں سے یہ چیز بھی نکل جائے کہ میری آواز میری مرضی کے مطابق، میرے بولنے کا انداز میری مرضی کے مطابق، میرے دیکھنے کا انداز میری مرضی کے مطابق،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تربیت میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لاتے تھے، یہ جو فضائل اعمال ہے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے پوری دنیا میں 101 خلیفہ تھے جانشین، ان میں سے ایک تھے بہار ضلع میں تھے، بہار صوبے میں ضلع سیوان کے تھے، ان کا نام تھا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے جسم بیمار ہے ایسے ہی روح بیمار ہوتی ہے، اور فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری غصے کی بیماری ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں یہ غصہ بیچاری ان کمزور عورتوں پر اتارا جاتا ہے۔ شوہر جھگڑا دکان پر ہو گیا، غصہ آ کے گھر میں بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔ ماسٹر جی اسکول میں بچوں سے تناؤ ہو گیا، گھر میں آ کے غصہ اتارتا ہے بیوی پر۔ حضرت فرماتے تھے کہ اچھی طرح سن لو، قیامت میں بیوی کی غلطی کو بھی تولا جائے گا، اور تم نے جتنا اس پر غصہ کیا اس کو بھی تولا جائے گا۔ انصاف کا دن ہے، اگر اس کی غلطی سے زیادہ تم نے غصہ کیا تو تم سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ آدمی غصہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں کہ قیامت میں اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ جب یہ تصور ہی نہیں تو توبہ بھی نہیں کرے گا اور معافی بھی نہیں مانگے گا، جبکہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تفصیل ہے مستقل، اس کے بارے میں حدیثیں آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے۔ پھر حضرت فرماتے تھے وہ مرد ہی کیا ہے جس کی بیوی پہلے جنت میں چلی جائے اور یہ مرد حساب دینے میں اٹکا رہے، اس سے اچھی تو اس کی بیوی ہوئی کہ وہ فوراً ہی جنت میں چلی گئی۔ پھر فرماتے تھے کہ مرد کا کمال یہ ہے کہ وہ جب جنت میں جائے تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جائے۔ میرا نقطہ یہ تھا کہ ہم چند اعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامل ہو گئے، اب کوئی کام باقی نہیں رہا، جبکہ کام ہمارا اتنا سارا ہے جو اخیر وقت تک ہمیں پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، جب آپ سفر میں جاتے تھے تو جیسے آدمی رخصت لے کر جاتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، تب سفر میں روانہ ہوتے تھے، تو یہ ترتیب بھی موجود ہے کہ آپ سب سے اخیر میں کن سے ملتے تھے، اور واپس سفر سے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ترتیب موجود ہے، پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور جب گھروں میں جاتے تو سب سے پہلے کہاں تشریف لے جاتے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے مسکرانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے کہا، فرمایا کہ جب آپ مسکراتے تھے یا بولتے تھے کأن النور یخرج من ثنایا، یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں، یہ قاری لوگ ان کے نام سارے یاد رکھتے ہیں، الگ الگ، اس دانت کا نام کیا، اس دانت کا نام کیا، تو اسی میں ہے آگے کے جو دو دانت تھے ان کے بیچ میں تھوڑی سی خالی جگہ تھی۔ صحابی فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور آپ کا منہ کھلتا تھا تو ہم دن میں دیکھتے تھے، سامنے بیٹھ کے دیکھتے تھے، مجلس میں دیکھتے تھے کہ وہ جو دو دانتوں کے درمیان کی خالی جگہ ہے اس میں سے گویا نور باہر آتا تھا۔ حدیث کی تشریح کرنے والے حضرات لکھتے ہیں کہ یہ صرف تشبیہ ہے یا واقعہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ واقعتاً آپ کے دونوں مبارک دانتوں کے درمیان سے حقیقی نور نظر آتا تھا۔ یہ معاشرت ہے ہماری، معاشرت والدین کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے،
پڑوسی ہمارا اگر رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے تو اس کا حق قرآن نے الگ بیان کیا، اور اگر صرف پڑوسی ہے اس کا بھی حق مستقل بیان کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، یا کہیں بھی پارک میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، قرآن نے اس کا بھی حق بیان کر دیا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ میں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مثالیں، جزیات اس لیے عرض کی کہ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ سیکھتے سکھا رہے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے جو ذکر و اذکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، اور خود آپ تشریف فرما ہوئے ان کے ساتھ جو آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھا رہے تھے، فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے ان میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہماری زندگی سیکھنے کی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جن کو اللہ نے دعوت کے لیے قبول کیا ہے، اگر انہوں نے ایک بار حدیثیں پڑھی، جب کوئی دوسرا پڑھنے شروع ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو یہ سن لیا ہے، میں تو خود تعلیم کرتا ہوں، حالانکہ یہ بھول ہے۔ یہ حدیثیں علاج ہیں ہمارے قلب کے امراض کی۔ آدمی تب تک دوائی اور ٹیبلٹ استعمال کرے گا جب تک اس کو افاقہ نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، لیکن خود اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اس کی زبان پھسلتی ہے، تو اس کو بار بار اس آیت کو پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اس کا استحضار بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے مشائخ کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس چیز کا علاج ہو جائے۔ 50 بار پڑھنی پڑے، 100 بار پڑھنی پڑے، جب تک جھوٹ بولنے سے شفا حاصل نہیں ہوگی تب تک اس دوائی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے پڑھا اشتہار میں شاید 32واں یہ اجلاس ہے، تو 32 سال سے جن لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ان کو یہ دیکھنا پڑے گا ہم 32ویں سیڑھی پر علم کی اور عمل کی پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ پچھلے سال جو بچے 9th میں تھے وہ اس سال 10th میں پہنچ چکے، جو 8th میں تھے وہ 9th میں پہنچ چکے۔ اگر کوئی اس سال بھی 8th والا 8th میں ہی ہے تو سارا گھر اس کو گور گور کے دیکھے گا۔ زور سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آج تو بچے ایک دم بدک کے بھاگ جائیں گے، اس لیے ڈانٹ بھی نہیں سکتے، لیکن گور کے تو دیکھتے ہی ہیں کہ نالائق پچھلے سال بھی 9th میں تھا، اس سال بھی 9th میں ہے۔ اور ہم اس علم میں، اس دینی ترقی میں اگر پچھلے سال والے اس سال بھی اسی کلاس میں ہیں تو بتاؤ کیا کسی کو ہمیں گور کر دیکھنے کا حق نہیں؟ 32 سال سے ایک خوش قسمتی ہے جمعیت علماء بنارس کی، اور ایک امتیاز ہے۔ اس کو بہت کہا جاتا ہے مجلسوں میں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ایسا امتیاز دے دیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ اور کاموں میں سب سے اچھا اسی کو کہا گیا ہے جو دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ ایک مذاکرے کی بات ہے، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں اس بات پر کہ جو لوگ 10 سال سے شریک ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس لائن کی 10ویں منزل پر پہنچ چکے یا نہیں۔ اس لیے ہمارے ناظم عمومی صاحب اگر آپ سے کچھ تقاضے کر رہے تھے یا پوچھ رہے تھے یا ہاتھ اٹھوا رہے تھے، ان کو امید تو ہوگی کہ 10 سال سے تسلسل کے ساتھ ایک کام ہو رہا ہے، اس منزل پر پہنچ جائے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور ترقی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو آخری ہے، 5واں شعبہ، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ دنیا والے نفاق کو اخلاق کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں 2 آدمی ایک دوسرے کے دشمن ہیں
لیکن ملتے ہیں کیمرہ کے سامنے، ایک مسکراتا ہے، دوسرا بھی مسکراتا ہے، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے میں کب اس کو اور اس کے ملک کو کھا جاؤں۔ اسلام اس کو نفاق کہتا ہے کہ دل میں کچھ ہو اور سامنے کچھ ہو، ذو وجہین، ادھر کچھ اور ادھر کچھ۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہماری ہاں اسلام میں قلب کا صحیح ہونا بہت اہم ہے۔ یہ جو خانقاہوں میں تصوف کی بات ہوتی ہے اس میں اسی چیز کی اصلاح ہے۔ اللہ نے ہاتھ میں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی ہیں۔ انگوٹھا بہت موٹا ہے لیکن چھوٹا ہے، بیچ والی انگلی لمبی ہے لیکن انگوٹھے کی جیسی موٹی نہیں، لیکن 5 ضرورت کی ہیں، مل کے چلیں گی تو لقمہ اٹھا سکیں گی۔ اسی طرح ایک گھر میں ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک مالی اعتبار سے بہت ترقی پر ہے، دوسرا کمزور ہے، تیسرا صحت میں کمزور ہے۔ ایسے میں اسلام دیکھتا ہے کہ ایک بھائی نے دیکھا دوسرے بھائی کی دکان اچھی ہوئی، اگر قلب میں جلن پیدا ہوئی، اسلام کہے گا یہ بہت برا عمل ہے۔ دل کے اس حال کو سدھارنا، اس کو اسلام میں اخلاق کا شعبہ کہتے ہیں۔ کسی کو ہمارے سامنے ترقی ملی، پروموشن ملی، کسی دکان زیادہ اچھی چلی، اس کے بارے میں دل میں حسد آیا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے دل کو ٹھیک کرنا، اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دین ہمارا مکمل ہے، اور یہ دین مکمل ہمارا، اس کو سیکھتے رہنا پڑے گا۔ جب طلب ہوتی ہے تو آدمی کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس کی منزل آگے بڑھتی رہتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اگر آدمی قناعت کرتا ہے کہ میں نے جتنا دین سیکھا، میری جتنی تربیت ہوئی، میں نے جتنے بیانات سنے، اگر وہ قناعت کرتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بھائیو، میں نے آیت پڑھی کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے قریب ہے اپنی ذاتوں سے زیادہ، اور اسی کے مطابق حدیث پڑھی کہ واپس مومنین کو بھی کہا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ ہو، والدین سے زیادہ، اولادوں سے زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ایسی محنت کرو کہ اعمال تو اعمال تمہارے دل کے جذبات، دل اپنے قابو کا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ماحول بنے، ایسی تربیت، ایسی طبیعت اختیار کریں، ایسے ماحول میں رہیں کہ دل کے جذبات بھی مطابق ہوں اس چیز کے جس کو لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے اور آپ لوگوں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے، اور ہمارے ان اجلاسوں کو یہ کیفیتیں ہمارے اندر ان اکابر کے ذریعے منتقل ہونے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، شب جمعہ بھی ہے، اے اللہ تیرے بزرگ نیک بندے بھی سامنے ہیں، اور کتنے جوان ہیں جو اس جوانی میں تیرے دین کی طرف مائل ہیں، اور اتنے معصوم بچے بھی ہیں جنہوں نے ننھے منھے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیے۔ یا اللہ، تیرے قرآن کے حافظ کتنے موجود ہیں، تیرے علم کے حامل کتنے علماء موجود ہیں۔ یا اللہ، وہ رات کا وقت ہے، ایسا وقت جب والدین بھی اپنے بچوں پر اپنے دروازے بند کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی رحمتیں امت مسلمہ پر نازل فرما دے۔ اے اللہ، ان مجلسوں کو اپنے عالی دربار میں قبول فرما لے، اس کو
دین کی ترقی کا اور بقا کا ذریعہ بنا دے اے اللہ، اور ہماری ظاہری اور باطنی کیفیات کو زیادہ بہتر سے بہتر بننے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ان مجلسوں کی برکت سے ہمارے گھروں کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہمیں برکت والی حلال طیب پاک روزی نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہمارے کاروباروں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ۔ پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے اور امت مسلمہ کو سربلندی نصیب فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما دے، پورے عالم میں امن و امان کی فضا پیدا فرما دے اور تمام عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ۔ دلوں میں محبت پیدا فرما دے یا اللہ، گھروں میں، اولادوں میں، بھائیوں میں، پڑوسیوں میں اور ملکوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دے یا اللہ۔ آپس میں ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما دے یا اللہ۔ آپ بہت کچھ بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں، جو ہم نے مانگا اس کو بھی قبول فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔